بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اویئر ورلڈ کے معزز ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر مبنی ہماری اس سیریز میں آج ہم اس سلطان کی کہانی پیش کریں گے جس کے دور میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اسلامی تاریخ کے اس طویل ترین حکمرانی کا خاتمہ صرف چوتھے سلطان پر کیسے ہو گیا۔ عثمان غازی کے وارث اتنے نااہل کیسے ہو گئے کہ اپنے جد امجد کے مشہور خواب کی تکمیل کو ہی بھول گئے۔ یہ سب کچھ اور سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے بارے میں دیگر بہت سی حیران کن معلومات آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں۔ ناظرین، اس سیریز کی تیسری قسط کے آخر میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 1389 کی جنگ کوسوو میں سلطان مراد اول عیسائی ٹیمپلر نائٹ کے دھوکہ دہی کے ساتھ کیے گئے حملے میں پہلے زخمی اور پھر شہید ہو گئے تھے۔ شہید ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے لشکر کو اپنے بیٹے بایزید کی اطاعت قبول کرنے کی وصیت کی تھی، لہٰذا ان کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے بایزید تخت نشین ہوئے اور سلطنت عثمانیہ کے چوتھے فرمانروا بنے۔ بایزید یلدرم نے تخت نشین ہو کر اپنے باپ کی لاش کو برسا میں دفن کر کے ایشیائی کوچک میں چند روز تک قیام کیا اور ترکمانوں کے فسادات اور سرکشیوں کا علاج کرتا رہا۔ 8 مارچ 1354 کو ادرنا کے مقام پر پیدا ہونے والے بایزید اول کے والد سلطان مراد اور والدہ گلچچک خاتون تھی۔ بایزید اول کو سلطان بایزید یلدرم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ترکی زبان میں یلدرم کا مطلب ہے بجلی، اور سلطان بایزید کو یلدرم کا خطاب اس لیے دیا گیا کہ وہ اپنے دشمن پر بجلی کی سی تیزی سے حملہ کرتا تھا۔ بایزید کا پہلا اہم کردار کیٹیا کے گورنر کی حیثیت سے تھا، جو ایک ایسا شہر تھا جو جرمنیوں سے فتح کیا گیا تھا۔ وہ ایک متاثر کن سپاہی تھا جس نے کرامینیوں کے خلاف لڑائی میں انتہائی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ سلطان بایزید اول بڑا بہادر، حوصلہ مند، فیاض اور اسلامی فتوحات کے بارے میں نہایت جذباتی تھا۔ اسی وجہ سے اس نے فوجی امور کی طرف خصوصی توجہ دی۔ انزول میں قائم نصرانی حکومت کو نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے 1 سال کے قلیل عرصے میں یہ تمام علاقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد بایزید کے چھوٹے بھائی یعقوب بن مراد نے اس کے خلاف بغاوت کی، مگر سلطان بایزید نے بآسانی اس پر قابو پا لیا۔ بعد ازاں انہوں نے سربیا کے شاہ لازار کی صاحبزادی شہزادی ڈسپنا سے عقد کر لیا اور سٹیفن لازارویچ کو سربیا کا نیا سربراہ متعین کیا اور سربیا کو کافی خود مختاری دی۔ اس فتح کے بعد مسیحی بیوی کے باعث بایزید کو شراب کی لت پڑ گئی، لیکن بعد ازاں سلطنت عثمانیہ کے خلاف مسیحیوں کے اعلان جنگ پر وہ اس سے طائف ہو گیا۔ اسی دوران سلطان نے اناطولیہ کو اپنے اقتدار کے تحت متحد کرنا شروع کیا۔ مسلم علاقوں میں زبردستی توسیع سے عزیز کے ساتھ عثمانی تعلقات خطرے میں پڑ سکتے تھے، جو یورپی سرحدی علاقے پر بایزید کے لیے جنگجو فوج حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ تھا۔ لہٰذا بایزید نے ان مسلم ریاستوں کے خلاف اپنی جنگوں کا جواز پیش کرتے ہوئے علماء کرام سے فتوے حاصل کرنے شروع کر دیے۔ 1390 کے موسم گرما اور موسم خزاں کے دوران ایک ہی مہم میں بایزید نے عین، سروہان اور منٹش کے علاقے فتح کر لیے۔ اس کے بڑے حریف سلیمان، جو کرمان کے امیر تھے، انہوں نے اپنے آپ کو سیواس کے حکمران قدی برہان الدین اور باقی ترکی کے علاوہ کے اتحاد سے الگ کر لیا۔ اس کے باوجود بایزید نے 1390 کے موسم خزاں اور سردیوں میں حمید، تکی اور جرمیان کو زیر کیا اور اس کے ساتھ ہی ایکرے اور نیٹ شہروں کے ساتھ ساتھ اپنے دارالحکومت کونیا کو کرمان سے لے لیا۔ اس موقع پر بایزید نے کرمان کی طرف سے امن کی تجاویز کو قبول کر لیا۔ ایک بار جب کرمان کے ساتھ صلح ہو گئی تو بایزید شمال میں کستامونو کے خلاف چلا گیا، جس نے اپنی فوج سے بھاگنے والے بہت سے لوگوں کو پناہ دی تھی اور اس شہر کے ساتھ ساتھ سائنوفر بھی فتح کر لی۔ تاہم ان کی اس کے بعد کی مہم کو برق الدین نے کرکدلم جنگ میں روک دیا تھا۔ 1389 سے 1395 تک اس نے بلغاریہ اور شمالی یونان کو فتح کیا۔ سن 1394 میں بایزید نے دریائے ڈینیوب کو عبور کیا تاکہ ولاچیا پر حملہ کیا جا سکے،
جس پر اس وقت مرسیادی ایلڈر کی حکمرانی تھی۔ عثمانی تعداد میں زیادہ تھے۔ 10 اکتوبر 1394 کو دلدلی خطوں پر والچینیوں نے زبردست جنگ جیت لی اور بایزید کی فوج کو ڈینیوب سے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ 1394 میں بایزید نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا جو اس وقت بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ بازنطینی حکمران جون فرنجم پیلیولوگس کے مطالبے پر سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے لیے پوپ بونیفیس نہم نے صلیبی جنگ کا اعلان کیا۔ شاہ ہنگری اور رومی حکمران سجسمیل کی زیر قیادت اس مسیحی اتحاد میں فرانس اور والاچیا بھی شامل تھے۔ دونوں افواج کا ٹکراؤ 1396 میں نیکوپولس کے مقام پر ہوا جہاں بایزید نے عظیم الشان فتح حاصل کی اور اس شاندار فتح نے نہ صرف یورپ کے مسیحیوں کی کمر توڑی بلکہ بایزید کی شہرت کو بھی دوام عروج پر پہنچایا۔ اس فتح کی خوشی میں بایزید نے دارالحکومت برسا میں عظیم الشان جامع مسجد اولو جامعہ قائم کی۔ قسطنطنیہ کا محاصرہ 1401 تک جاری رہا جس کے دوران ایک مرتبہ نوبت یہاں تک عام پہنچی کہ بازنطینی حکمران شہر چھوڑ کر فرار ہو گیا اور قریب تھا کہ شہر مسلمان افواج کے ہاتھ آ جاتا کہ بایزید کو مشرقی سرحدوں پر تیمور لنگ کے حملے کی خبر ملی جس پر اسے چاروں ناچار محاصرہ اٹھانا پڑا۔ تیمور لنگ 1369 میں خراسان کے تخت پر جلوہ افروز ہوا جس کا دارالحکومت سمرقند تھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے عالم اسلام پر چھا گیا اور ایران سے لے کر روس تک بہت سے علاقے اس نے فتح کر لیے۔ کچھ تو عیسائیوں نے تیمور لنگ کو اکسایا کہ وہ بایزید پر حملہ کرے اور کچھ ان دونوں کے درمیان انتہائی تلخ خطوط کا تبادلہ ہوا جس نے تیمور لنگ کو بھڑکایا۔ تیمور نے اپنے خط میں بایزید کو لکھا کہ مجھ پر یقین کرو، تم محض ایک چونٹی ہو، ہاتھیوں سے لڑنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنے پاؤں تلے کچل ڈالیں گے۔ کیا آپ ہمارے جیسے جھگڑے والے شہزادے سے جھگڑا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ہمارے مشوروں پر عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ کو افسوس ہوگا۔ اس وجہ سے بایزید طیش میں آ گیا اور اس نے چیلنج قبول کرتے ہوئے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ وہ تیمور کے دارالحکومت جا کر تیمور کو اس گستاخی کی سزا دے گا۔ اصل بات یہ تھی کہ دونوں اپنی سلطنت کی توسیع چاہتے تھے اور یہی اس کی اصل وجہ تھی۔ قسطنطنیہ کا محاصرہ ختم کر کے بایزید اپنے لاکھوں سپاہیوں کے ہمراہ تیمور لنگ کے مقابلے کے لیے انقرہ پہنچا۔ اگرچہ تیمور کی فوج تعداد میں بہت کم تھی لیکن اس نے ایک ایسی چال چل ڈالی جو بایزید کی فوج کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ وہ چال یہ تھی کہ تیمور نے اس علاقے پر پانی کے واحد ذخیرے پر قبضہ کر لیا اور بایزید کی فوج جو قسطنطنیہ سے تکی ہوئی آ رہی تھی اس کے بہت سے سپاہی یہاں پیاس کی وجہ سے مارے گئے۔ انقرہ کی بدقسمت جنگ میں 20 جولائی 1402 کو عثمانی فوج کو شکست ہوئی۔ بایزید نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن اسے پکڑ کر تیمور کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ مورخین نے ان دونوں کی پہلی ملاقات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جب تیمور نے بایزید کو دیکھا تو وہ ہنس پڑا۔ بایزید نے اس کہے سے ناراض ہو کر تیمور کو بتایا کہ بدقسمتی پر ہنسنا غیر مہذب ہے، جس پر تیمور نے جواب دیا پھر یہ بات واضح ہے کہ قسمت طاقت اور وسیع اراضی کے قبضے پر منحصر نہیں ہے۔ بہت سے منصفین کا دعویٰ ہے کہ بایزید کے ساتھ تیمور نے بدسلوکی کی۔ یورپ میں بایزید کی قید میں ذلت کی علامت بہت مشہور تھے۔ اسے مبینہ طور پر جکڑا ہوا تھا اور اسے یہ دیکھنے پر مجبور کیا گیا کہ اس کی پیاری بیوی اولیویرا نے رات کے کھانے پر تیمور کی خدمت کیسے کی۔ ایک کہانی کے مطابق تیمور بایزید کو ہر جگہ اپنے ساتھ ایک پنجرے میں لے جاتا تھا اور اسے ہر طرح کی ذلت کا نشانہ بناتا تھا۔ رات کے کھانے میں اسے میز کے نیچے رکھ دیا جاتا جہاں ہڈیاں اس پر پھینک دی جاتی تھی۔ ابن عرب شاہ نے لکھا ہے کہ بایزید کا دل ٹوٹ گیا جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی بیوی اور لونڈی ایک ضیافت میں خدمت کر رہے ہیں۔ بایزید کی موت کے مختلف ورژن بھی موجود ہیں۔ ان میں ایک نے بایزید کی خودکشی کا ذکر کیا۔ مبینہ طور پر سلطان نے سلک کے سلاخوں کو اپنے سر سے مارنے یا زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ ایک ایسا واقعہ بھی موجود تھا جہاں تیمور کے حکم سے بایزید کو زہر دیا گیا تھا۔ اس کو غیر امکان سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ ترک حکمران نے بایزید کی نگہداشت اپنے ذاتی ڈاکٹر کے سپرد کر دی
تیمور کے اپنے دربار کے منصفین اور مورخین نے لکھا ہے کہ بایزید کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا اور تیمور نے اس کی موت پر بھی ماتم کیا۔ مغرب کی نصرانی حکومت تیمور لنگ کی کامیابی سے بہت خوش ہوئے اور اسلام دشمن ریاستوں کے فرمانرواؤں نے تیمور کو مبارکباد کے پیغامات بھیجے۔ بایزید کی شکست کے بعد تیمور نے ازنک، بورسا اور کئی شہروں اور قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا اور ازمیر کو بھی عیسائی بادشاہ روڈس کے قبضے سے چڑھا لیا۔ دراصل اس وقت عالم اسلام تیمور کو لعن طعن کر رہا تھا کہ اس نے یورپ کی طرف بڑھتی ہوئی بایزید کی فوج کو تباہ کر دیا ہے، تو ایسے میں تیمور یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور صلیبیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ بھی یورپ کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بایزید کا ایک بیٹا مصطفیٰ سلبی اس کے ساتھ گرفتار ہوا اور 1405 تک سمرقند میں اسیر رہا، لیکن بایزید کے 4 بیٹے سلیمان سلبی، عیسیٰ سلبی، محمد سلبی اور موسیٰ سلبی میدان جنگ سے فرار ہو گئے اور بعد ازاں سلطنت عثمانیہ پر قبضے کے لیے آپس میں خانہ جنگی کا آغاز کیا، جو تقریباً 10 برس جاری رہی۔ بایزید کا سب سے بڑا بیٹا سلمان ایڈریانوپل پہنچا اور اعلان کر دیا کہ وہ یہاں کا فرمانروا ہے۔ عیسیٰ روس پہنچا اور وہاں کے لوگوں کے سامنے اپنے باپ کے جانشین ہونے کا اعلان کر دیا، جبکہ محمد جو ان سب میں سے چھوٹا تھا ایشیائی کوچک شمال میں آمسیا چلا گیا۔ یہ تینوں بھائی اب آپس میں سلطنت کے مختلف حصوں کے لیے لڑنے لگے۔ اس عرصے کو آٹومن سیول وار کہا جاتا ہے۔ بعض مورخین کے مطابق اس میں بھی تیمور کا ہاتھ تھا، جس نے مختلف طریقوں سے عثمانی شہزادوں کو آپس میں لڑائے رکھا۔ دولت عثمانیہ کی تاریخ میں یہ مرحلہ آزمائش تھا جو قسطنطنیہ کی فتح سے پہلے ضروری تھا۔ یہ قانون الہی ہے کہ وہ کسی قوم کو اس وقت تک غلبہ اور اقتدار عطا نہیں کرتا جب تک اسے ابتلا اور آزمائش کے مختلف مرحلوں سے نہ گزارے۔ تو یہ مشیت الہی تھی کہ وہ اہل ایمان کو آزمائے اور ان سے سخت امتحان لے تاکہ ان کے ایمان میں کوئی قوت باقی نہ رہے، اور پھر اس کے بعد وہ انہیں زمین پر غلبہ اور تسلط عطا کرے۔ عثمانی ترک اپنی اس آزمائش میں کیسے سرخرو ہوئے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس سیریز کی اگلی قسط میں۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہے، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔